A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear fellows, today our topic is Robert Frost's summary, Stopping by Woods on a Snowy Evening. So let's start from the first stanza. Whose woods these are, I think, I know. ये जंगल किसका है? I think मेरा ख्याल है, I know, मैं जानता हूँ. His house is in the village. उसका घर अगरचे गांव में ही है. He will not see me stopping here. वो मुझे यहाँ रुकते हुए तो नहीं देखेगा. To watch his woods fill up with snow. अपने जंगल को बर्फ़ से भरते हुए. Second stanza. My little horse must think it queer. मेरे छोटे घोड़े को ये अजीब लगना चाहिए. To stop without a farm house near. कि रुक जाना जबकि वहाँ करीब में कोई फार्म हाउस ही ना हो. Between the woods and the frozen lake. जंगल और जमी हुई झील के दरमियान. The darkest evening of the year. साल की इस तारीख तरीन शाम में. He gives his harness bells. Stanza number 3 started. He gives his harness bells a shake. वो अपनी काबू में रखने वाली घंटियों को हिलाता है. To ask. ये पूछने के लिए. If there is some mistake. कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई. The only other sounds. The sweep. दूसरी एक आवाज़ जो कि सिर्फ है. Of easy wind and downy flake. नरम सी हवा की और रुई के गालों की. Stanza number 4 is started. The woods are lovely, dark and deep. जंगल खूबसूरत है, स्याह है और गहरा है. But I have promises to keep. लेकिन मैंने जो वादे किए हैं उनको पूरा तो करना है. And miles to go before I sleep. और सोने से पहले मैंने मीलों का फासला तय करना है. And miles to go before I sleep. और सोने से पहले मैंने मीलों का फासला तय करना है. Robert Frost was a great poet of his time. So we see the introduction of the poet Robert Frost now. The full name of Robert Frost was Robert Lee Frost, and he was born on March 26, 1874 in San Francisco, California, a state of USA. ली रॉबर्ट फ्रॉस्ट 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था. His poems such as The Road Not Taken and Stopping by Woods on a Snowy Evening are still widely studied and appreciated today. उसकी नज़में जैसे कि Road Not Taken और Stopping by Woods on a Snowy Evening आज भी बड़े पैमाने पर ना सिर्फ पढ़ी जाती हैं बल्कि उनकी तारीफ़ भी की जाती है. As the result of his efforts, उनकी इस कोशिशों के बदले Frost found many fruits in his basket in the form of awards, prizes and much more appreciations for his commendable poetry. Frost को अपनी इस टोकरी में इनामात और उसकी काबिल तहसीन शायरी के बदले में बहुत ही सराहतें, बहुत ही तारीफ़ें मिलीं. Robert Frost also received a popular ever Pulitzer Prize also. Robert Frost को अब तक का मकबूल तरीन Pulitzer Prize भी मिला. He received numerous awards including 4 Pulitzer Prizes. उसको मुतअद्दिद अवार्ड्स मिले जिनमें 4 मकबूल तरीन पुलिट्ज़र अवार्ड्स यानी इनामात भी शामिल थे. In 1916, Frost, who had then been a poet of 20 years, was made a member of the National Institute of Arts and Letters. वो 20 साल का एक शायर था जिससे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का मेंबर बना दिया गया. एंड इन 1930 और 1930 में ऑफ द अमेरिकन एकेडमी, वो 1930 में अमेरिकन एकेडमी का एक रुकन बन गया. His books, New Hampshire
A poem with notes and grace notes won him the Pulitzer Prize in 1924. उसकी किताबें न्यू हैम्पशायर नोट्स और ग्रेस नोट्स को की एक नज़म के साथ 1924 में पुलिट्ज़र प्राइज़ जितवाने में अहम किरदार अदा किया. When his corrected poems were published in 1931 और जब 1931 में उसकी तसीह शुदा नज़में शाया हुई तो he again won that Pulitzer Prize. फिर से एक बार उसने वो दोबारा पुलिट्ज़र इनाम जीत लिया. The Pulitzer Committee honored him a third time in 1937 for his book A Further Range, and then again in 1943 for A Witness Tree. बस फिर पुलिट्ज़र इनामात की उस पर बारिश रही कि उस पुलिट्ज़र कमेटी ने उन्हें तीसरी बार 1937 में उनकी किताब फर्दर रेंज और फिर 1943 में A Witness Tree के लिए इस इनाम से नवाजा. रॉबर्ट फ्रॉस्ट won many honorary degrees. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कई एजाज़ी असनाद हासिल की from Master of Arts at Amherst in 1917 to Doctor of Humane Letters at the University of Vermont in 1923 and other followers from Harvard, Yale and other institutions. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 1917 में अमर्स्ट में मास्टर ऑफ आर्ट्स से लेकर डॉक्टर ऑफ ह्यूमैन तक कई एजाज़ी डिग्रियां हासिल की और फिर 1923 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट के खतूत और दीगर ने हार्वर्ड, येल और दीगर इदारों ने भी इनकी पैरवी की. In the poetry of Robert Frost, we find themes such as nature, society, individualism, course of time, sleep means death, and lots of human experiences. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की शायरी में हमें फितरत, माशरत, इनफरादियत, वक्त का गुजरना, नींद जो कि अंदरूनी तौर पर मौत को बयान करती है और बहुत से इंसानी तजर्बात जैसे मौज़ूआत मिलते हैं. हिज क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड हिज कनेक्शन to human existence sets her work apart and makes it universally relatable. तजर्बात व कुदरती दुनिया के बारे में उनका ये करीबी मुशाहदा और इंसानी वजूद से उनका ये भरम और ताल्लुक़ उनके काम को मुनफरिद बना देता है और उन्हें आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा काबिल रश्क बनाता है. Robert Frost's poems have been studied, analyzed, and appreciated by readers, and the same process is still continued around the world. Robert Frost की नज़मों का मुतालिया, तज्ज़िया और क़ारीन की तरफ से तारीफ़ें आज भी पूरी दुनिया में जारी और सारी हैं. Robert Frost's writing style is characterized by its reflection of clarity, depiction of simplicity, and use of beautiful nature and pure rural imagery. Frost के तहरीरी अंदाज में वजाहत की अक्कासी और सादगी की ये तस्वीर, खूबसूरत फितरत का इस्तेमाल और खालिस देहाती मंजर आम है, नुमायाँ है, वाज़े है. He often used to fill the colors of traditional verses such as blank verse and rhyme to convey ideas and themes in an impressive manner. ख्यालात और मौज़ूआत को मुतासिर कुन तौर पर बयां करने में वो अक्सर रवायती अशार मसलन नज़में और फिर उनमें शायरी के रंग भरते रहते थे. The main themes in Robert Frost's poetry include nature, human choices and activities with their consequences and the time. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की शायरी के अहम मौज़ूआत में फितरत, इंसानी इंतखाबात और फिर उनके नताइज और वक्त के साथ साथ उनके अफ़ाल, अमाल और सरगर्मियाँ शामिल हैं. Many of Robert Frost's poems explore the tensions between individuality and conformity as well as the complexities of the human experience. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सी नज़में ऐसी हैं जिनमें इनफरादियत और मुताबिकत के दौरान एक खिंचाव की सूरत हाल है और फिर इंसानी तजर्बात की पेचीदगियों को भी ये तलाश करती हुई नज़र आती हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट, Dean of American Poets, died at the age of about 89 years. अमेरिकी शायरों के डीन रॉबर्ट फ्रॉस्ट
99 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. He was pronounced dead at Peter Bent Brigham Hospital at 1:50 a.m. in the year 1963. انہیں پیٹر بینٹ برگم ہسپتال میں 1963 میں 1:50 پر مردہ قرار دیا گیا. This was the brief introduction of the poet Robert Frost. Now we see the theme of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. The central theme of the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening is a conflict. نظم کا جو مرکزی خیال ہے، جو کہ نظم ایک برفانی شام میں جنگل کے پاس ٹھہرنا یا رکنا ہے، یہ کہ زندگی کے تنازع سے لطف اندوز ہونے کی ہے. The conflict is between desire to enjoy life or to work hard to get something in life. یہ ایک تنازع ہے جو کہ زندگی سے لطف اندوز ہونے یا زندگی میں کچھ کام کرنے مینس دیٹ کہ محنت کرنے کے درمیان ہے، یا کہ زندگی فطرت سے لطف اندوز ہوا جائے یا پھر کہ زندگی میں صرف محنت ہی کی جائے. سو ان دا سیم کنیکٹیوٹی دا شیکنگ آف دا ہارنس آف دا بیلز آف دا ہارس انفارمس ٹو دا اسپیکر دیٹ اٹ از ناٹ ٹائم ٹو سیک بیوری اینڈ ریسٹ بٹ ٹو ڈو ہارڈ ورک. بس اسی تناظر میں گورا بولنے والے یعنی گھڑ سوار کو اب اپنی قابو میں رکھنے والی گھنٹیوں کو ہلا کر کہتا ہے کہ یہ خوبصورتی اور آرام کی تلاش کا نہیں بلکہ محنت کرنے کا وقت ہے. Another theme of the stopping by woods on snowy evening is nature and materiality. ایک برفانی شام میں جنگل کے پاس رکنا نظم کا ایک اور موضوع فطرت اور مادیت ہے. Mother Nature has a lot of beauty to view at. فطرت کے پاس دیکھنے کے لیے یا دکھانے کے لیے بہت سی خوبصورتی ہے. However, تاہم in today's time آج کے اس وقت میں آج کے اس زمانے میں the man is running behind the material aspects of life and leaves to view the beauty of nature. اس مادیت والی زندگی میں انسان کے پاس مادی پہلوؤں کے پیچھے بھاگنے کا ہی وقت رہ گیا ہے اور فطرت کے حسن کو دیکھنے کے لیے اس کے پاس کوئی وقت نہ ہے. In our daily grind اپنے اس روزمرہ کی مشقت میں کام میں محنت میں we have no other option. ہمارے پاس کوئی اور موقع یا چارہ نہیں ہے but to be so engrossed in our work کہ اپنے کام میں ہی بس مگن رہا جائے and responsibilities اور ذمہ داریوں میں ہی ڈوبا رہا جائے that we do not have time to appreciate the charming sights of nature. بجائے اس کے کہ قدرت کے کچھ دلکش اور خوبصورت نظاروں کو دیکھا جائے اور ان کی تعریف کی جائے جن کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہ رہ گیا ہے. This beauty of nature is another sub-theme. فطرت کی یہ خوبصورتی اس نظم کا ایک اور ذیلی موضوع ہے. The natural beauty of snow falling over woods is enough to enter a mortal. جنگلوں پر گرتی ہوئی یہ برف کا خوبصورتی حسن انسان کے اندر سما جانے کے لیے کافی ہے. We find another theme that is solitude in the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. ایک برفانی شام میں جنگل کے پاس رکنا جو کہ ایک نظم ہے اس کا ایک اور موضوع تنہائی ہے. The narrator is all alone in the woods. اب جو بیان کرنے والا ہے جو تحریر کرنے والا ہے جو بولنے والا ہے جو پوئٹ ہے جو گھڑ سوار ہے وہ جنگل میں تنہا ہے. However, تاہم his loneliness does not bother the speaker. اس کی یہ تنہائی اسے پریشان نہیں کرتی ہے and he seems to quite enjoy the delightful beauty of nature. وہ تو بلکہ فطرت کے حسین حسن سے کافی لطف اندوز ہوتا ہے. We can say ہم کہہ سکتے ہیں that کہ a man who is alone ایک آدمی جو کہ تنہا ہے but he is in the lap of nature لیکن وہ فطرت کی گود میں ہے so he is not all alone تو پھر وہ کبھی بھی تنہا نہ ہے. Nature does not leave him alone. فطرت اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی ہے. It gives the man the mental peace and relaxation. Even the man forgets all the complexities of material life and at least sleeps in the lap
اسکیپ آف نیچر، بلکہ یہ انسان کو ذاتی سکون اور آرام پہنچاتی ہے، یہاں تک کہ انسان مادیت والی زندگی کی تمام مشکلات کو، تکلیفوں کو، پیچیدگیوں کو بلا کر اسی فطرت کی گود میں آرام سے سو جاتا ہے۔ Here we see another theme of the poem, stopping barwoods on a snow evening, that is about old age or death. ایک برفانی شام میں جنگل کے پاس رکنا، جو کہ ایک نظم ہے، اس کا ایک اور موضوع بڑھاپا ہے یا قدرن یا قدرے تقریباً موت کے متعلق ہے۔ The last line of the poems, miles to go before I sleep. سونے سے پہلے میلوں کا سفر طے کرنا ہے، یہ جو ایک آخری سطروں میں سے ایک ہے۔ Speaks of that time in life. یہ زندگی کے اس وقت کی بات کرتی ہے when all activities come to an end کہ جب تمام کام، تمام سرگرمیاں زندگی کی ختم ہو جاتی ہیں and the man moves to another world to sleep، اور انسان نیند کی ایک دوسری دنیا کی طرف چل پڑتا ہے، رواں دواں ہو جاتا ہے۔ Sleep puts here the hallmark of death. لیکن یہاں پر نیند موت کا ایک مہر ثبت اور تصدیق رکھتی ہے، یہاں نیند سے مراد موت ہے۔ Now we see the summary with quotations. The quotation in the words is perpetual youth. جنگل میں دائمی جوانی ہے۔ Stopping Bywoods on a Snowy Evening is a famous and beautiful poem by Robert Frost that explores themes of nature and the human materialism. ایک برفانی شام میں جنگل کے پاس رکنا رابرٹ فروسٹ کی ایک مشہور اور خوبصورت نظم ہے، جس میں فطرت کے موضوعات اور انسانی مادیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ In this poem، اس نظم میں the speaker is traveling through a forest on the darkest evening of the year. بولنے والا سال کی تاریک ترین شام میں جنگل میں سفر کر رہا ہے۔ He is captured by the beauty and peace of the snow-covered woods. وہ برف سے ڈھکے جنگل میں خوبصورتی اور سکون کی گرفت میں آ چکا ہے۔ He decides to stop. وہ رکنے کا فیصلہ کرتا ہے praises اور تعریف کرنے کا فیصلہ کرتا ہے the scene، اس منظر کی of the forest of the woods، جنگل کی the calmness and serenity of the forest create a sense of peaceful enjoyment for the horse rider. جنگل کا سکون اور اطمینان گھڑ سوار کے لیے تفریح کا ایک احساس اور سامان پیدا کرتے ہیں۔ Another quotation is, a thing of beauty is a joy forever. خوبصورتی کی چیز ہمیشہ کے لیے خوشی ہوتی ہے، خوشی کا سامان پیدا کرتی ہے۔ The speaker notices، شاعر جو بولنے والا ہے مقرر، وہ اس بات پر توجہ دیتا ہے that کہ the owner of the woods lives in the village، کہ اس جنگل کا جو مالک ہے وہ تو گاؤں میں رہتا ہے and won't see him stopping there، کہ وہ شاعر کو جنگل میں رکتے ہوئے تو نہیں دیکھے گا۔ His horse، اس کا گھوڑا however تاہم seems restless، کچھ بے چین سا دکھائی دیتا ہے and confused، اور وہ کچھ پریشان بھی ہے by the stop of his master، کہ اس کا مالک جس جگہ پر رک گیا ہے in loneliness، تنہائی میں as there is no market or farm house nearby، جبکہ یہاں تو کوئی آس پاس میں بازار یا فارم ہاؤس بھی نہیں ہے and it is not the horse habit to stop at such points like this woods type، کہ گھوڑے کی بھی اس طرح کی عادت نہیں ہے کہ اس کا مالک اس کو کسی ایسی جنگل والی جگہ میں، ایسے مقام پر روکے کہ جہاں پر کوئی چہل قدمی یا بازار یا کوئی فارم ہاؤس نہ ہو۔ But the speaker has come under the magical effect of the words، لیکن جو مقرر ہے وہ جنگل کے اس جادوئی اثر کے تابع ہو گیا ہے، اس پر اس جنگل کے جادو نے اثر کر دیا ہے، وہ جنگل کے اس جادو میں مسحور ہو چکا ہے۔ When snow falls، جب برف گرتی ہے the nature listens، تو پھر فطرت سنتی ہے۔ This shows، یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے the enchanting
and mysterious nature of the woods کہ جنگل کتنا جادوئی اور پراسرار فطرت کا ہے. The speaker is tempted to stay longer. جو اسپیکر بولنے والا ہے وہ چاہتا ہے، وہ راغب ہے اس بات کی طرف کہ وہ یہاں زیادہ دیر تک ٹھہرے اینڈ واچ دا سنو فال، اور اس برف کے گرنے کے خوبصورت منظر کو دیکھے. بٹ ہی ریممبرز، لیکن وہ پھر اس بات کو بھی یاد رکھتا ہے، اینڈ ہز ٹاسکس کہ اس کو ابھی کام کرنے ہیں، اینڈ رسپانسبلٹیز اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. ہی ریمائنڈس ہمسیلف، وہ اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے دیٹ کہ ہی ہیز پرومسز ٹو کیپ، کہ اس نے کچھ وعدے کر رکھے ہیں جو اس نے پورے کرنے ہیں. مائلس ٹو گو بیفور سلیپ، اور اس نے سونے سے پہلے تو کئی میلوں کا سفر، اپنی کئی منزلوں کو طے کرنا ہے. دس ریئلائزیشن از دا مین تھیم آف دا سینٹرل کانفلکٹ آف دا پوئم. یہی ایک احساس نظم کا مرکزی تنازع ہے جو کہ اس کا بنیادی موضوع بھی ہے. دا ڈفرینس بٹوین دا اسپیکرز ڈیزائر فار لونلینس اینڈ دا مٹیریلزم آف لائف، بولنے والے کی تنہائی کی خواہش اور زندگی کی مادیت کے درمیان کا یہی ایک سب سے بڑا فرق ہے. ایٹ لاسٹ، آخر کار، دا اسپیکر چوزز ٹو اسٹارٹ ہز جرنی. بس پھر مقرر بولنے والا اپنے سفر کو شروع کرنے کا انتخاب ہی کرتا ہے. نوٹسنگ، اس بات پر توجہ دیتے ہوئے، دا امپورٹینس آف فلفلنگ ہز کمٹمنٹس، کہ اس نے جو اپنی باتیں، جو وعدے کر رکھے ہیں کہ ان کو پورا کرنا، اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہے. ایون اف اٹ مینس لیونگ بیہائنڈ دا پیسفل ووڈس، چاہے کہ اس نے اپنے پیچھے اس پرامن جنگل کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اس نے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ان پر زیادہ توجہ دی ہے. And other quotation is here, life goes on، کہ زندگی تو چلتی رہتی ہے، and one should look ahead، اور انسان کو آگے ہی دیکھنا چاہیے، and not backward، نہ کہ پیچھے. Stopping by woods on a snowy evening tells us about the meditation between life and death. ایک برفانی شام میں جنگل کے پاس رکنا جیسی جو نظم ہے ہمیں زندگی اور موت کے درمیان غور و فکر کے بارے میں بتاتی ہے. The calm would symbolize the allure of death. پرسکون جنگل موت کی رغبت کی علامت ہے. while the speaker's responsibilities and commitments symbolize the demands and tasks of life. جبکہ بولنے والے کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس کے جو وعدے ہیں، اس کی جو کام کرنے ہیں اس نے، وہ زندگی کے تقاضوں اور اس کے کاموں کی علامت ہیں. The poem ultimately suggests، نظم بلاخر ہمیں یہاں پر بیان کرتی ہے، دیٹ کہ ڈسپائٹ دا اٹریکشن آف ڈیتھ، کہ موت کی کشش کے باوجود، دا اوبلیگیشنز آف لائف کمپیل اس، جو زندگی کے فرائض ہیں ہمیں مجبور کرتے ہیں، ٹو کیپ موونگ فارورڈ آن آور جرنی، کہ ہم اپنے سفر کی طرف رواں دواں رہیں. Another quotation is here, look deep into nature، فطرت کی گہرائی میں دیکھیں، and then you will understand everything better، اور پھر آپ کو ہر ایک چیز بہتر انداز میں سمجھ آنے لگے گی. So this is the basic about the text and the translation of poem, the theme of the poem, the summary of the poem, and a brief introduction of the poet as well. I hope and I expect that you have all come to know very well, and you have all understood it very carefully about the stopping by woods on a snowy evening. So stay tuned with English Contents Pro. Stay blessed and subscribe my channel. Allah Hafiz.